السلام علیکم دوستوں، یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو یہ دو نشانیاں بھی اچانک ظاہر ہونے لگتی ہے۔ یقیناً تمہارا یہ تھکا ہوا دل اللہ تعالیٰ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جائے جو تمہارے اس غمگین اداس دل کو مطمئن کر دے۔ جان رکھو تمہاری زندگی کے راستے بھی ہموار ہونے والے ہیں، فیصلہ تو تقدیر لکھنے والے رب نے کرنا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ میں کسی کی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ جان لو اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ رب تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں تب تک آزمائے گا جب تک تم اس کی محبت میں شرک رو نہیں ہو جاتے، پھر تم اس کی نوازش کے جلوے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یاد رکھو جب زندگی میں نیا موڑ شروع ہونے والا ہوتا ہے اور آزمائش پوری ہونے کو ہوتی ہے اور تمہارے لیے معجزہ ظاہر ہونے کو ہوتے ہیں تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، در حقیقت مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل اللہ سے ڈر جائے، جب اس کے سامنے آیتیں پڑھی جائے تو وہ آیتیں ان کے ایمان اور امید کو پختہ کر دے، اور وہ جب بھروسہ کرے تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرے، کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اس پر ہر ایک چیز عیاں ہے۔ جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ موجودہ چل رہا ہے اور جو کچھ آنے والا ہے وہ سب کچھ اس پر روشن ہے۔ اگر تمہاری زندگی کے چند روز خراب ہو گئے ہیں اور تم ڈپریشن اور مایوسی کی طرف جا رہے ہو، بے سکون ہونے لگے ہو، تو جان رکھو کہ کچھ اور خراب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کہانی خراب ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا ہے۔ اور بظاہر ماحول میں کامیابی کے آثار نظر نہ آتے ہو تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو، وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت کو پلٹ دے، حالاتوں کو بدل دے۔ اور جان رکھو تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں کہ سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے اور پوری قوم خوف زدہ ہے، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب آیا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستے دے گا، وہی مدد بھیجے گا، اور بھیجی گئی مدد تو یہی ایمان ہو تمہارا بھی۔ اللہ فرماتا ہے، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یقین یہ قائم ہو جائے نا تو اس کے زمین و آسمان کا فرق قائم ہو جاتا ہے۔ اور جان رکھو کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اسے اپنے اللہ سے مانگو، کیونکہ تمام طرح کے اختیارات اور بھلائی اسی رب کے ہاتھ میں ہیں، جس کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانوں پر حاوی ہے۔ پر مسئلہ تب آتا ہے جب تم لوگوں سے شکوہ کرتے پھرتے ہو اور ان سے امیدیں لگاتے ہو۔ یاد رکھو لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہے، تیراک نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہے، اس کی مثال اس مکڑی جیسی ہے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ تم جانتے کہ اللہ کی مشق شاری مشینوں پر غالب ہے، اس رب میں جو چیزیں تمہارے لیے بنائی ہے وہ تمہیں تلاش کر رہی ہے، اور یقین رکھنا وہ تمہیں مل کر ہی رہے گی، لیکن اصل میں تم نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو تم نے ضروری سمجھا، لیکن تلاش نہ کیا تو اللہ کا فضل
اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو نا تو اللہ کی امان کو ڈھونڈو جہاں تمہارے لیے راحتوں کا سامان ہے۔ تم اگر اللہ کی طرف چل کر جاؤ گے تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو گے وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ لیکن اگر تم اللہ سے بے پرواہ ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہو تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی سبب تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ تمہارا رب ہی مصور الاسباب ہے، اسباب کا پابند نہیں، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر یقین ہے، اگر نہیں تو تمہارا یقین اسباب پر ہے اور سبب پر ہے، ذرائع پر ہے اور سہاروں پر ہے، اللہ پر نہیں ہے۔ پر تم جان رکھو کہ تم حقیقی طور پر اپنی زندگی میں کامیاب تبھی ہوگے جب تم اپنے دل میں ایک بڑی جگہ اللہ کو دو گے اور اس پر گہرا یقین رکھو گے، تو اللہ بھی تمہارے لیے بہترین وسیلے بنا کر تمہاری مدد کا انتظام کرے گا۔ تم جانتے ہو کہ اللہ کی مدد کے کچھ آثار اور اشارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اچانک ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل تہجد سے جڑ گیا ہے اور صرف رب سے مدد کی آس ہے تو یہ یقینی ہے کہ اس رب نے تمہاری فریاد سن لیا ہے اور وہ اپنی مدد کا ہر دروازہ تم پر بہت جلد کھولنے والا ہے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب لوگوں کا حامی اور مددگار ہو، آمین۔ دوستو، میرے ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔